سب سے پہلے آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ جیسے ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے، مریم نے وہ ثبوت دیا۔ مجھے مریم پر فخر ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا کہ تشتری میں رکھ کر 5 ارب ڈالرز دیے گئے، جس پر میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، لیکن پاکستان کی غیرت پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیا سے خصوصی گفتگو آج شام 4 بجے نشر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، آج مریم میرے ساتھ بیٹھی ہیں تو مجھے وہ سب مناظر یاد آ رہے ہیں جو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے، مریم نے وہ ثبوت دیا ہے۔ ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ۔ میرے بھائی شہباز شریف صاحب بھی اس کے معترف ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے پبلکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ پارٹی ماشاءاللہ اس معترف ہے اس بات کی۔ میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی۔ پنڈی والی جیل ہے، وہاں آ کے جب مجھے ہفتے میں ایک دفعہ جب ملتی تھی تو مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا، کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ ان کے نہیں، پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہوں گی سیل میں، مجھے بھی یہیں رکھ دو۔ پھر شہباز صاحب کو یہ گرا ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی ہیں کیونکہ آپ پلیٹھی کے ہیں۔ تشتری میں $5 بلین پیش کر دیے گئے ہمیں۔ ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلوٹلی ناٹ۔ پاکستان کی اپنی غیرت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو۔ اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا۔ یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے عمران خان کے دور میں۔ میرے دور تک عوام خوش تھے، مطمئن تھے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، احمد مرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت پر ملک کے چپے چپے میں جشن منایا جا رہا ہے۔ عشق رسول سے سرشار شمع رسالت کے پروانے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں میں شریک ہیں۔ کیا بچے کیا بڑے سبھی عشق نبی سے سرشار ہیں۔ فضائیں درود و سلام اور نعتیہ کلام سے گونج رہی ہیں۔ مختلف انداز میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گلی محلوں، سڑکوں اور بازاروں میں دیدنی سجاوٹ کی گئی ہے۔ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے خوبصورت ماڈل لگائے گئے ہیں۔ T20 ویمنز ایشیا کپ میں پاکستان نے یو اے ای کو 71 رن سے شکست دے دی۔ 146 رنز کے تعاقب میں یو اے ای ویمنز ٹیم مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں پر 74 رنز بنا سکیں۔ خوشی شرما 20 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ پاکستان کی جانب سے سدرا اقبال، ایمن انور اور امیمہ سہیل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ پاکستان ویمنز ٹیم نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں پر 145 رنز بنائے۔ عالیہ ریاض نے 57 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ اب یہ آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ صدر مملکت عارف علوی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ سنیں نا، اور ہمارا کیا ہے، ہم اپنی ذاتی گفتگو کو، ایک دوسرے کی گفتگو کو ریکارڈ کر کر دوسروں کو سنانا چاہتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ پرائیویسی کا حال تو یہ تھا، شاید حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ تھا کہ وہ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، پرائیویسی کی بات کر رہا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، بغیر اجازت کے 2-3 مرتبہ کھٹکھٹایا، بغیر اجازت کے اندر گئے، تو کچھ لوگ وہاں پر شراب نوشی کر رہے تھے، مگر حضرت عمر کو خیال آیا کہ میں نے پرائیویسی انکروچ کی، فوراً باہر آئے، دروازہ بند کیا اور کوئی کسی کے اوپر سزا نہیں ڈالی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پرائیویٹ چیز تھی۔ یہ جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس میں پرائیویسی کا تو بہت بڑا عنصر ہے۔ میرے متعلق آپ اگر آج گھر جائیں گے اور گفتگو کریں گے تو میرے کانوں کے لیے وہ بھی نہیں ہوگی، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ باہر نکالے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انسان جس طرف جا رہا ہے کل کو کوئی پرائیویسی نہیں ہوگی۔ صرف یہ کیفیت آ جائے گی کہ لوگ پہچان لیں گے کہ ہر انسان ایسا ہی ہے، فرشتے نہیں ہیں، سب انسان گناہ گار ہیں کسی نہ کسی لیول پر۔ اور سارے نبی آپ کو معلوم ہے سب اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ نبی مانگتے رہیں تو انسان کا تو کیا مقام۔
تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ نفرت کا جو معاملہ ہے، اس کو ہم اپنے پاس سے دور کریں. اور میں اسمبلی میں بھی بات کی تھی، میں آپ کے سامنے، آپ کی سمع خراشی ہوگی، مگر ایک بات رکھوں کہ جن لوگوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ڈوب کر محبت کا پیغام دیا، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ہندوستان میں اگر اسلام زیادہ پھیلا تو زیادہ پھیلنے میں وہ محبت کا پیغام بھی تھا. یہاں تو تلوار کے ذریعے تو کچھ بھی نہیں آیا نا، محبت کا پیغام تھا. رومی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار یہ بات رکھی، محبت کے حوالے سے یہ بات رکھی کہ نبی کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی محبت کرو، اپنے دل کا آئینہ صاف. پہلے 8 درجے میں نے جو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ رومی نے 8 درجے بتائے انسان سے محبت کے، اور میرے نبی کے حوالے سے بتائے اور اللہ کے حوالے سے بتائے. تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے اپنا دل صاف کرو، دل کا آئینہ صاف کرو. تمہیں نظر آئے، اپنے عیب نظر آئیں، ان کو ٹھیک کرو، تزکیہ نفس کرو، اپنے آپ کو صاف کرو تو تمہیں دنیا نظر آئے گی اچھی طرح سے. پھر اس کے بعد کیا کرو؟ صدر مملکت عارف الوی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ UN جنرل اسمبلی میں پاکستان میں موسمیاتی تباہی پر قرارداد منظور ہو چکی. پاکستان میں موسمیاتی تباہی پر قرارداد 141 ممالک نے منظور کی. ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اس وقت جیو پولیٹیکل تقسیم انتہائی گہری ہے. قرارداد پیش کرنے میں چین، امریکہ، روس کے شامل ہونے پر شکر گزار ہیں. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، صدر جنرل اسمبلی کا بھی شکر گزار ہوں. اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کا بھی شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم کسی وقت بھی اس کی جو تفصیلات ہیں، وہ اس کی آج بھی میٹنگ ہے اور کل بھی میٹنگ ہے، انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں اس کی جو تفصیلات ہیں، جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا، ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ کئی ایونٹس کا ایک مجمع ہے، اجتماع ہے. کئی جو ہمارے ایونٹس ہیں وہ اکٹھے ہو کے حقیقی آزادی مارچ بنیں گے. اور حقیقی آزادی مارچ کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے عوام کی عزت بحال کرنا. ہمارے ملک میں جس طرح سے عوام کی تحقیر ہوئی ہے، عوام کی بے عزتی کی جا رہی ہے، عوامی مینڈیٹ کو جس طریقے سے مذاق بنایا جا رہا ہے، پھر ہماری سوورینٹی کو جس طریقے سے مذاق بنایا جا رہا ہے، حقیقی آزادی مارچ جو ہے یہ اس کو بحال کرنے کا سب سے اہم پولیٹیکل ایونٹ ہوگا، سب سے بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلات اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے جو ہیں وہ تحریک انصاف پیش کر دیں. تھینک یو. آپ نے کہا کہ صرف ایک ایونٹ ہوگا اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، پنڈی میں کی طرف بھی مارچ ہوگا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک ایونٹ نہیں ہوگا، اس میں کئی ایونٹس ہیں جن کا ایک اجتماع جو ہے وہ حقیقی آزادی مارچ ہے. 28 نومبر کے بعد ہوگا یہ مارچ یا پہلے؟ 28 نومبر تو بہت دور ہے. صاحب میرا ذرا سوال ہے، یہ معاشرے کے اندر جو پایا جا رہی ہے بے چینی، بچے اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں کے، یہ بیگر مافیا جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں وہ ان کو پیسے دے کے 10-20 بچے اٹھا رہے ہیں. اس میں معذرت کے ساتھ اس میں پی ٹی آئی بھی بات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. پہلی بات یہ ہے کہ جو اس میں پہلی بار یہ میں نے 3 دفعہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اکنامک ڈیگریڈیشن ہوئی ہے، ہماری پولیٹیکل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے اور سوشل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے. سوشل پہلی بار پاکستان میں اتنے کریانہ سٹورز کے اوپر، بیکریوں کے اوپر کبھی ڈاکے نہیں پڑے جتنے آپ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا. اور ہر جو کرائم ہے اس میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں.